الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پڑھنے محمد و خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیتوں سے کاٹ کر ایک مرتبہ پھر خدا اور اہل بیت کی طرف واپس لوٹیں اور اپنا تعلق اہل بیت اور خداوند متعال سے مضبوط اور مزید مضبوط کر لیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے وہ خلوص جو شرط ہے ہم سب کو عنایت کرے، اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم العنادا. سارا سال ہم لوگ مصروف رہتے ہیں اپنی اپنی مشغولیتوں میں، مصروفیتوں میں. شدت سے یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، نہایت شدید ایک تعلق ہمارا اور اس مادی دنیا کا ایجاد ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ شدید ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں پر، جہاں جائیں گے وہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اس طرح کی باتیں، ان میں سے کسی بات کو سوچنے تک کا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے. پھر خدا کا شکر ہے ہمیں تھوڑی سی ایسے جیسے گھٹن کی ایک زندگی ہو، سانس گھٹ رہا ہو، بالکل مرنے کے قریب ہوں، تو ایسے جیسے ایک ہوا کا تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے. یہ ایام محرم یہ ایسا کام کرتے ہیں ہمارے لیے. ایام اللہ ہے یہ، ایام اللہ، خدا کے دنوں میں سے یہ دن ہے، خدا کی طرف نسبت ہے ان دنوں کی. ایام اللہ ہے. خدا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کو یاد کرنا، یہ خدا کے دنوں میں سے کچھ دن ہیں. ایسے ہوتا ہے جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہم پھر سے تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو جاتے ہیں، روحیں ہماری فریش ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر کو تصور کیجئے کہ یہ عزاداری نہ ہو، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ نہ ہو، کیا حالت ہوگی ہماری. وہی جو گھٹن والی ایک فضا ہے، خصوصاً آج کل جتنی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، اگر یہ نہ ہو واقعاً ہم لوگ گھٹ کے مر جائیں. بالکل ہماری روح کو معنویت اور روحانیت کی جو تلاش ہے اور جو ضرورت ہے،
وہ کہیں سے پوری نہ ہو. جب نہیں پوری ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسے جیسے بند ہو گئی ہے ایک چیز. خدا کا شکر ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں. خدا نے ہمیں فرصت دی ہے، تھوڑی سی مہلت دی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہاسپٹل میں نہیں ہے. نہ میں بیمار ہوں، نہ میرے بچے، کوئی عزیز، کہ جو پھر باعث بنتا ہے اس بات کا کہ میں مجلس میں نہ آتا. طاقت ہے ابھی جسم میں، فرصت ہے، کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور پھر میں یہاں آ سکا ہوں. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہے. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کریں تو شاید ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو اس عزاداری کی اہمیت کا. شاید ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. ہم لوگ چونکہ غرق ہوتے ہیں نعمتوں میں، بہت سے اوقات میں انہی نعمتوں کی ارزشوں سے غافل رہ جاتے ہیں. مثلاً یہ آنکھیں میرے لیے کتنی اہم ہیں، ضروری ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. ہمارے استاد کہہ رہے تھے آپ گھر میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور پھر اپنے دن کے کام کر کے دکھائیے. کھانا بھی نہیں صحیح طرح سے کھا سکیں گے، کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. اس وقت تھوڑی سی ارزش محسوس ہوگی ان آنکھوں کی کہ یہ کیا تھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ عزاداری سید الشہداء نہ ہو، یہ ذکر نہ ہو. کبھی آپ لوگوں نے سوچا، غور کیا، وہ بندہ جو نوحے نہیں سن سکتا، جس کے کان نہیں کام کرتے، وہ ہمیں دور سے کھڑا دیکھتا ہوگا کہ یہ کچھ بول رہے ہیں، یہ رو بھی رہے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں سن پاتا. یعنی واقعہ کربلا اس کے لیے اس طرح سے بیان نہیں ہو سکا جس طرح سے ہمارے لیے ہوا ہے. فرض کریں کسی نے اسے اشاروں کی زبان میں بیان بھی کیا ہو تو اتنے زیادہ مواقع تو اسے نہیں ملے جتنے ہمیں ملے ہیں. یہاں پر تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں اشاروں کی زبان میں مجلس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایران میں خصوصی مجلس ہوتی ہے ان ایسے لوگوں کے لیے جو بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اشاروں کی زبان میں ہوتی ہے. چلیں ان لوگوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ مصائب سنا دیے گئے امام حسین علیہ السلام کے. لیکن یہاں پر تو ایسی کوئی سہولت نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ ایسا بندہ جس نے ساری عمر ایک دفعہ بھی امام حسین علیہ السلام کے مصائب نہیں سنے، اور ہم نوحہ سن سکتے ہیں، مجلس سن سکتے ہیں. واقعاً اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ادراک ہونا چاہیے. نہایت عظیم دن ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں. نہایت پاک اور پاکیزہ دن ہیں. ان دنوں میں ہم خداوند متعال کی طرف واپس جا سکتے ہیں، اہل بیت کے قریب ہو سکتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے کہ محرم سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ایک بری عادت ہم لوگوں نے ڈال لی ہے معنوی دسترخوان خداوند متعال پر بیٹھنے کی بغیر تیاری کے. دیکھیں، فرض کریں کہ ایک دوست نے کہیں پر ایک ایگزیبیشن لگانی ہو ایک دوسرے ملک میں، یا فرض کریں ہم میں سے کچھ دوستوں نے زیارات کے لیے جانا ہو. کب جانا ہے زیارت کے لیے؟ مثلاً 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد. حج کے لیے جانا ہے، 2 مہینے پہلے تیاری کرے گا نا. اس نے پاسپورٹ بنا لیا، اس نے ویزا لے لیا، رکاوٹیں دور کر رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا میں جاؤں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے، ان کے لیے کھانا پینا جمع کر، ساری تیاریاں کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس نے یہاں سے اٹھ کے ایک اور جگہ تک جانا ہے، سفر کرنا ہے. یہ جو معنوی ایام ہوتے ہیں، یہ جو ایسے دن جن میں ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے قریب ہو سکتے ہیں، یہ بھی در حقیقت سفر ہوتا ہے. اس میں بھی انسان ایک مسافرت پہ جاتا ہے، ایک سفر طے کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے. ماہ رمضان ہے، اس کے لیے تیاری ہے. مثلا رجب اور شعبان، ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ تیاری ہوتی ہے. ماہ شعبان اور ماہ رجب کے 60 دن اور 20 دن ماہ رمضان کے 80 دن، 2 چلے
اگر میں گناہوں سے دور رہوں تو پھر مجھ میں آمادگی ہوتی ہے ایک شب قدر کے لیے. 2 چلے کاٹے میں نے، رجب اور شعبان، گناہوں سے دور رہا، نماز اور روزہ اور ان ساروں کا خیال رکھتا رہا، پھر 20 دن ماہ رمضان کے گزارے. کس چیز کے لیے؟ ایک رات کے لیے، کہ وہ رات مل جائے کسی طرح مجھے. یہ ماہ محرم اسی طرح سے ہے. انسان تیزی سے اس مہینے میں اور خصوصاً ان دنوں میں خدا کی طرف اپنا سفر طے کرتا ہے، تیزی سے. نماز شب کی بہت فضیلت ہے. آقا بہجت کہتے ہیں گریہ امام حسین علیہ السلام پر نماز شب سے افضل ہے. اس کا مطلب کیا افضل ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں افضل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس معنی میں کہ ہمیں کرنسی زیادہ ملے گی، وہ ثواب زیادہ ملے گی. صرف یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں خدا کی طرف تیزی سے سفر کرتا ہوں اس گریے کے نتیجے میں. میں اہل بیت کے قریب ہوتا ہوں. اس عظیم نعمت کے لیے یہ جو ہمیں ابھی خدا نے دی ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا کوئی عزیز سے عزیز ترین انسان ہو، دوست ہو، بیٹا ہو جوان، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، اور ماں بوڑھی ہو. ذرا بتلائیے کہ یہ ماں کتنے دن گریا کرتی ہے؟ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، 1 سال کیا پھر ختم ہو گیا. یہ عجیب نہیں ہے کہ ہر سال ہم لوگ امام حسین علیہ السلام پہ گریا کر رہے ہیں. یہ غیر طبیعی چیز ہے، عام طور سے ایسے کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے یہ غیر معمولی دن ہے، اس کا مطلب ہے یہ غیر معمولی وقت ہے، اس کا مطلب ہے یہ غیر معمولی کام ہے. یہ عام نارمل دنوں کی طرح سے نہیں ہے. بس ہمیں توجہ کر لینی چاہیے اس بات کی طرف کہ یہ کم از کم 10 دن یہ عام دنوں کی طرح سے نہ گزر جائیں. جس طرح میری عام دنیا کی روٹین تھی سارے سال کی، اس طرح سے نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کی عاشور مختلف ہے، اسی طرح جس طرح سے ہر ایک کی لیلۃ القدر مختلف ہے. ذرا سوچ کے بتلائیے، جس نے 2 چلے کاٹے ہوں گناہوں سے دوری کے، وہ 23ویں کی شب میں لیلۃ القدر کا احیاء کرے اسی طرح ہے جیسے میں کر رہا ہوں؟ نہیں، اس کی لیلۃ القدر اور ہوگی، میری لیلۃ القدر اور ہے. میری لیلۃ القدر میرے وجود کے برابر ہوگی، اس کی لیلۃ القدر اس کے وجود کے برابر ہوگی. ایسے تھوڑی ہوگا کہ میرے سے بڑے والے وجود کی لیلۃ القدر مجھے ملے، ایسا نہیں ہوگا. عزاداری بالکل اسی طرح سے ہے. عاشور کے دن ہم لوگ سب کی عاشور مختلف ہوگی. اس اعتبار سے نہیں کہ امام پہ کیا مصیبتیں آئیں، اس اعتبار سے کہ ہماری کیا کیفیت ہے اس دن. ایک شخص ممکن ہے پانی کی سبیل نہ دیکھ پائے، پانی کی سبیل کے پاس سے گزرے تو گریا کرتا رہے. اور ایک شخص ممکن ہے کہ عاشور کے دن بھی دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہو، سوچ رہا ہو کل ابھی عاشور کی چھٹی ختم ہو جائے تو میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو پیسے دینے، فلاں سے لینے ہیں، فلاں. اس کی عاشور اور اس کی ایک برابر تھوڑی ہے. دیکھیں، آپ اور ہمارے لیے ماہ ہلال دیکھتے ہیں، یہ جو چاند پہلی رات کا ہے وہ دیکھتے ہیں تو ثابت ہو گیا ابھی محرم ہو گیا. بعض اولیاء کے لیے اس طرح سے نہیں آتا. روایت میں ہے کہ شب اول محرم میں امام حسین علیہ السلام کا خونی کرتا پہلے آسمان پہ لٹکایا جاتا ہے. وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے بارے میں ہے کہ انہیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، مہینہ اگلا جو آیا ہے اس کے لیے. جو معنوی تبدیلی پورے جہان میں ایجاد ہوتی ہے وہ اسے محسوس کرتے تھے. اتنی پاک اور لطیف روح تھی ان کی. ہم لوگ چاند کے انتظار میں ہوتے ہیں.
اگر ہم لوگ پاک ہوں، واقعاً ہم نے تیاری کی ہو محرم کے لیے، بعض علماء نے کہا ہے 40 دن تک کم از کم انسان کو گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے. بعض علماء نے کہا ہے انہی 10 دنوں میں زیارت عاشورہ پڑھنی چاہیے کم از کم. اگر ہم لوگ یہ کام کیے ہوئے ہوتے اور گناہوں سے دور ہوتے، ممکن ہے ہمیں بھی فضا میں سوگ محسوس ہو جاتا. ہمیں تو نہیں وہ سوگ محسوس ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں جب آتے ہیں، وہ بھی خدا عطا کر دے، تھوڑی دیر کے لیے سوگ کی کیفیت میں جاتے ہیں، فوراً آپ باہر نکل آتے ہیں اس سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گریہ کر رہے تھے، جوتے اٹھائے اوپر گئے تو پھر وہی کیفیت جو پہلے تھی. ہمارے استاد کہہ رہے تھے ایسا نہ ہونے دیں. یہ جو خداوند متعال سے تعلق ہمارا ایجاد ہوتا ہے، خصوصاً گریہ کے وقت میں، نہایت ڈیلیکیٹ چیز ہے، نہایت رقیق ہے. اتنی رقیق ہے کہ آپ لمحے بھر کے لیے اپنا خیال، اپنی توجہ اس سے ہٹائیں تو آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں، جتنی دیر محفوظ کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنیں. یہاں سے اوپر جاتے وقت بھی، باہر کھڑے ہو کر بھی، گھر جاتے وقت بھی کوشش کریں آپ اسی کیفیت میں رہیں. جتنی زیادہ دیر رہیں اتنا اچھا ہے، جتنی زیادہ دیر رہیں اتنا اچھا ہے. ایسے نہیں کریں. خصوصاً جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے نکلے فوراً موبائل نکالا، یا نیاز دیکھی تو اس کی طرف توجہ ہو گئی. نہیں، یہ ساری چیزیں سارا سال ادھر ہی تھی، یہ بعد میں بھی ادھر ہی ہوں گی. میں کوشش کروں وہ جو حالت مجھے حاصل ہوئی ہے اسے اپنے ہاتھ سے نہ دوں. وہ پیسوں سے نہیں ملتی، وہ دوبارہ نہیں ملے گی، مجھے نہیں پتا کب ملے گی. ہم میں سے، اس لیے میں کہتا ہوں، ہم میں سے سب کی عاشور ایک طرح سے نہیں ہوگی. اگر رضا بہاؤالدینی کے بارے میں عاشور کے دن ان کے گھر والوں نے دیکھا اپنے کمرے میں دیوار کی طرف کرسی لگی ہوئی ہے، بالکل دیوار کی طرف مثلاً، اور ایسے ٹک ٹکی باندھ کے کچھ دیکھ رہے ہیں. دروازہ کھولتے تھے، انہیں اس حالت میں دیکھتے تھے، واپس تھوڑی دیر بعد دیکھا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. یہ لوگ اندر گئے دوڑتے ہوئے، انہیں اٹھایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا دیکھا ہے. سوچیں اس کا عاشور کیسا ہے. ہم لوگ سنتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، کوئی معصوم نبی، معصوم امام، کوئی ایسا نہیں. لیکن اپنے آپ کو غرق کیا اس یاد میں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. عاشور کے دن اسے کسی نوحہ خان کی، اسے کسی مرثیہ خان کی، اسے کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں ہے. ظاہراً دیوار کو دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورا کربلا دکھائی جا رہی ہے ہم نے. لیکن حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگتا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں ہوا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو اسی طرح ہم لوگ ہیں، ساروں کا ایک جیسی عاشور نہیں ہوگی ہماری. اس لیے کہ یہ عاشور، یہ عزاداری، یہ ہمارے جسموں پر نہیں آتی ہے. اصل میں عزاداری کا تعلق ہمارے اجسام سے نہیں، ابدان سے نہیں ہے، جسموں سے نہیں ہے. اصل میں عزا کی کیفیت انسان کی روح میں حاصل ہوتی ہے. جسم سے تو اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے فقط، جسم سے فقط اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. کیفیت جسم پہ طاری نہیں ہوتی ہے. دیکھیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں عزاداری، یعنی عزا کی کیفیت کا حاصل ہونا. عزاداری یعنی عزا کی کیفیت کا حاصل ہونا.
یہ جو حصول ہے اس کیفیت کا، غم کی کیفیت، اس کا میرے جسم سے تعلق نہیں ہے. جب میرے والد مرحوم فوت ہوئے تھے تو کون تھا جو غم کی کیفیت میں آیا؟ میں، میری روح، میرا جسم نہیں. میری روح تھی جس کی پوری توجہ ان کی طرف ہو گئی، ان کی یاد میں مبتلا ہو گئی. غم کی کیفیت محسوس، فراق محسوس کر رہا تھا، غم کی کیفیت. جب یہ شدت سے غم کی کیفیت میں آئی تو اس غم کی کیفیت کا اثر تھا جو میری آنکھوں پہ آیا تھا. میری آنکھیں ٹپکنا شروع ہو گئیں، آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. وہ جو روح غم کی کیفیت میں گرفتار ہوئی تھی اس کا اثر یہ تھا کہ کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، لیکن اس روح کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے. وہ خاص توجہ ہو چکی ہے، لہٰذا بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، انہیں بھوک پیاس نہیں لگتی. ہم بھی اسی طرح سے تھے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ توجہ شدت سے کسی چیز کی طرف ہو گئی ہے اور جسم کے تقاضوں سے انسان غافل ہو گیا ہے. اس کو جسم کی طرف اب توجہ نہیں رہی. ہم لوگ بھی اسی طرح سے. یہ جو اعضاء ہے یہ ہمارے جسم کا کام نہیں ہے، یہ ہماری روح کا کام ہے. پھر جسم سے خود بخود ظاہر ہوگی یہ اعضاء. بعض لوگ ایسے آپ دیکھیں گے، ایسے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک مرتبہ امام حسین کا نام لیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کی روح جڑی ہوئی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام سے. ایک مولانا کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، کچھ لکھ رہے تھے. کسی نے آ کے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا امام حسین کا نام لکھ رہا ہوں، اس پورے سمندر کو متبرک کر رہا ہوں. یہ موج آتی ہے حسین کے نام سے ٹکرا کے واپس جاتی ہے. اس روح کو دیکھیں یہ کہاں جڑی ہوئی ہے، پوری توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف. بس یہ جو دن آ گئے ہیں، جو اتنے دنوں میں مولا کی طرف متوجہ نہیں تھا، خصوصاً آج کل کے ماحول میں ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ہم سے پہلے والے ماحول میں اس طرح سے نہیں تھا، انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں. آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم لوگ آسانی سے ائمہ سے دور ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں. یہ جو چند دن آ گئے ہیں ان میں اپنی پوری توجہ اہل بیت کی طرف کر رہا ہوں. میرا پہننا، میرا کھانا پینا، میرے گھر کی روٹین، میری نارمل روز کی روٹین، یہ ساری بدل دینی چاہیے مجھے. مصمم ارادہ ہو، مضبوط ارادہ ہو کہ میں نے ان 10 دنوں میں، خصوصاً ان 10 دنوں میں اہل بیت کی عزاداری کرنی ہے. خدا بند متعال سے کہوں خدایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے پہلے تیار ہونا چاہیے، لیکن اب آیا ہوں آپ کی درگاہ پہ اور حسین کے بچوں کا واسطہ لے کر آیا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں ان چند دنوں میں تھوڑا سا گریہ کر لوں. علماء نے ذکر کیا ہے، شیخ جعفر تستری ایک اور شخصیت جن کو کربلا دکھلائی گئی تھی، ان کی کتاب ہے خصائص حسینیہ. ذکر کیا انہوں نے خود اپنا قصہ کہ انہیں کس طرح سے کربلا دکھائی گئی، یا بہرحال مصائب کہنے کا علم انہیں عطا ہوا تھا. ایک ان کا وہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی تمام عبادتوں میں شک کر سکتا ہوں کہ پتہ نہیں خالص تھی یا نہیں. ایک گریہ ہے امام حسین پر جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. آپ خود سے سوچیں، کسی نے پیسے دیے ہیں کہ یہاں آؤ، اگر نہیں روئیں گے تو کوئی برا منا جائے گا، اگر روئیں گے تو کوئی آپ کو داد دے گا. نہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. خلوص سے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے آئے ہیں اور مولا کی والدہ کو جناب زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں. سب سے بڑا عزادار اس زمانے کا کون ہے؟ ہمارے وقت کا امام. ان 10 دنوں میں خصوصاً اور بالخصوص عاشور کے دن امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ دینا چاہیے. آپ مومنین کو دیکھیں گے، یا مثلا میں نے آغا رضا بہاؤالدینی کا ذکر کیا کہ انہوں نے
کربلا میں یہ دیکھا مثلاً کہ حضرت عباس علیہ السلام کو تیر لگا تو بے ہوش ہو گئے نا. تو ذرا بتلائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جن کے سامنے کربلا رہتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی آوازیں سنتے ہوں گے. یہ ایک عالم دین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. محرم کے دنوں میں خواب بالکل ایسے جیسے غائب، یعنی نیند نہیں آتی تھی انہیں، سو نہیں پاتے تھے. جیسے جیسے عاشور قریب آتی تھی سو نہیں پاتے تھے. شاگرد ایک دن آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے استاد آغا آپ سوتے کیوں نہیں ہیں، آرام kیوں نہیں کرتے؟ کہا حسین کے بچوں کی العطش کی آواز سننے نہیں دیتی. بہرحال ہم لوگ ان چند دنوں میں کچھ نہ کریں اور باقی چیزوں کی طرف بالکل توجہ تھوڑی ہو جائے. اپنی پوری توجہ، خصوصاً آج کل کے زمانے میں جہاں ہر چیز ہمیں حسین سے دور لے جانا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کشتی نجات ہے. اگر ہم ان کے قریب آئے تو نجات ملے گی، شیطان ملعون کو اچھا نہیں لگے گا، ہمیں دور لے جانا چاہتا ہے. کوشش کریں یاد امام حسین علیہ السلام میں رہیں، خصوصاً بچے، چھوٹے بچے. یہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. آپ یقین کر لیں اگر ان 10 دنوں میں ہم نے ایسا کر لیا، یہ 10 دن گزر جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی جب بھی ہم سویا کریں گے تو خواب میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ وہی عاشور کا دن ہے اور ہم ماتم کر رہے ہیں. لیکن ان دنوں کو ہم لوگ اچھی طرح سے احیا کریں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. جگہ ختم ہو گیا، تھوڑا آگے درود پڑھتے ہوئے آئے براہ خوشنودی ہے محمد وآل محمد بلند اپنے آپ کو ہم لوگ پاکیزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے موبائل کو ہم پاکیزہ کر لیں. کچھ نہ کچھ تبدیلی ہم میں ضرور آنی چاہیے ان چند دنوں میں. ایک ایسا کام جو امام حسین علیہ السلام کو اچھا نہیں لگتا اور میں کرتا ہوں وہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک کام نہیں کر سکتا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے. آغا حق شناس نے ایک جوان کا ذکر کیا کہ بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا سامنے سے نامحرم آ رہی ہے. ایک ولی خدا دیکھ رہے تھے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھا یہ جو جوان جا رہا ہے اور سامنے سے نامحرم آ رہی ہے، ایک مرتبہ اس نے یا حسین کہہ کے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا. اس ولی خدا نے دیکھا کہ گویا ایسے جیسے کسی نے شیطان کو پکڑ کے دیوار پہ زور سے مارا ہو. ایک کام ایسا جو امام کو اچھا لگے گا وہ انجام دوں. ایک کام ایسا جو انہیں برا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہیں برا لگتا ہے وہ چھوڑ دوں. اگر میں نے یہ نہیں کرنا، امام حسین علیہ السلام تو وہ مظلوم عالم ہے جس پہ دشمن بھی روتے رہے ہیں. اہل بیت وہ مظلوم عالم ہیں. ایک ظالم ایک بی بی کے زیور چھین رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا. پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم نبی زادی ہو. کہا تو لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہا اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. وہ مظلومین عالم ہیں. توجہ کریں اس ایک جملے کی طرف. امام پر رونا بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے. اس سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ کچھ ایسا نہ کروں کہ وہ روئیں. ان پہ رونا تو اچھی بات ہے لیکن کیا انہیں رلانا اچھی بات ہے؟ نہیں، کچھ ایسا کروں کہ وہ نہ روئیں.
اپنے آپ کو یہ پاک کرنے کے دن آ گئے ہیں. ایک دفعہ کر کے دیکھیے, پھر دیکھیے عاشور کو کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کونے میں بیٹھا ہے, امام کو یاد کر کے رو رہا ہے, نہ کوئی مصائب پڑھ رہا ہے, نہ کوئی بہرحال ماں باپ کو دعا دینی چاہیے. یہ محبتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں, ان کے ذریعے سے ایجاد ہوئی ہیں ہمارے دلوں میں. اپنی نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. صدق و اخلاص, صدق و اخلاص, سچائی کے ساتھ عزاداری کرو. یعنی جب عزاداری کر رہا ہوں تو عزاداری کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. اخلاص کے ساتھ جب ان کے لیے کر رہا ہوں تو ان کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہا. نیتیں پاک کرنی ہوں گی. اگر میں نے یہ نیتیں عجیب کیمیا کا کام کرتی ہیں. یہ نیتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک کام عظیم ہوتا ہے. یہ نیتیں ہیں جن کی وجہ سے اعمال کی رتبہ بندی ہوتی ہے. دو بندے ایک ہی جیسا عمل انجام دیں تو وہ ایک ہی جیسا نہیں رہتا. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ نیتیں ایک جیسی نہیں تھیں. چاہے آپ اسے لفظ معرفت بولیں, لفظ اخلاص بولیں, لفظ صدق بولیں, بات ایک ہی ہے. معرفت اتنی ہے کہ سچائی کے ساتھ عبادت انجام دے, اخلاص کے ساتھ خالص بغیر ملاوٹ. اخلاص یعنی خالص کرنا کسی چیز کو, یعنی ملاوٹ سے پاک کرنا. خداوند متعال بہت غیرت مند ہے, بہت غیرت مند. ذرہ برابر ملاوٹ کر دوں نا کسی کام میں, وہ کہتا ہے اسے ہی دے دو, مجھے نہیں چاہیے. صدق و اخلاص کے ساتھ, اگر صدق و اخلاص کے ساتھ یہی عزاداری انجام دوں, یہ معجزہ کرے گی. تیزی سے میرا سفر طے ہوگا, تیزی سے ائمہ کی طرف بڑھوں گا, اہل بیت کی طرف بڑھوں گا, خدا کی طرف بڑھوں گا. نہایت اہم ہیں یہ نیتیں. خداوند متعال ان نیتوں کو دیکھتا ہے, ان نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ ذرا توجہ کریں کہ اہل بیت علیہم السلام نے یتیم و مسکین و اسیر کو کیا دیا تھا. خود کیا کھاتے تھے وہ؟ سادہ غذا تھی, خشک روٹیاں تھی, وہ دی تھی نا. جب وہ دی تو خداوند متعال نے پوری سورہ نازل کر دی, اس لیے کہ روٹیاں تو خدا تک نہیں پہنچنی تھی, لیکن وہ نیت تو خدا دیکھ رہا تھا. خدا نے پوری سورہ نازل کر دی. کیوں؟ انہوں نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا تو کہہ رہے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے, نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے, ہم نے تو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے. آغا علی نقی نقن صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت میں یہ جملے بھی انہوں نے ادا ہی نہیں کیے تھے. یعنی یہ بھی ان کے دہن مبارک سے نہیں نکلا تھا کہ ہم آپ سے نہ جزا چاہتے نہ شکر, ہم تو پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. نہیں, انہوں نے نہیں یہ کہا تھا. کیوں؟ کیا دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا, الفاظ میں ادا نہیں کیا تھا. کہا کہ یہ تین لوگ مسکین و یتیم و اسیر یہ اکٹھے آئے ہی کب تھے کہ ان سے ایک جملے کے ساتھ خطاب کیا جا سکتا. ایک دن ایک آیا, دوسرے دن دوسرا آیا, تیسرے دن تیسرا آیا, لیکن لفظ وہ پروناؤن جو استعمال ہوا ہے, قوم, وہ پلورل کا ہے, جمع کا ہے, وہ ساروں کے لیے ہے. یہ تب ممکن ہے جب یہ تینوں اکٹھے آئے ہوں. یہ جب اکٹھے آئے ہی نہیں تھے تو پھر کیسے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ. کہا حقیقت میں انہوں نے نہیں کہا تھا, خدا نے ان کی نیتیں پڑھی, قرآن میں لکھ دی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد علیہ وسلم. حقیقت میں انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا. اس طرح سے عمل خالص, سچا عمل انجام دے رہے ہیں. جب اس طرح سے عمل انجام دیا
دیکھیے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کتنا بڑا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ نیت بتائے گی۔ جتنے بڑے درجے کی نیت ہوگی اتنے ہی بڑے درجے کا علم عمل ہوگا، اتنے ہی بڑے درجے کا عمل ہوگا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ علی ایک ضربت چلائیں تو ثقلین کی بندگی سے افضل ہوتی ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے جس کی ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ نیتیں ہیں، نیت بغیر معرفت کی نہیں ہوتی۔ حقیقت میں اگر بڑے درجے کی معرفت ہو، یعنی انسان کا خود کا درجہ بلند ہو، تو اسی درجے کے اعتبار سے نیت ہوتی ہے۔ بس یہیں سے سمجھ جائیے کہ ممکن ہے ایک شخص 10 روپے راہ خدا میں دے تو وہ قبول کر لیے جائیں، اور کوئی پورا گھر دے دے تو بالکل قبول نہ ہو سکتا ہے نا؟ جناب امیر علیہ السلام ایک انگوٹھی راہ خدا میں دے تو قرآن کی آیت شان میں اتر جائے، کوئی عام